السلام علیکم ناظرین، مجھے قبول نہیں ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 13 میں جو عاطف ہے وہ مائرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور مائرہ اپنی داستان سنانے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جس پہ میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں اور اس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ اور وہ سٹارٹ کرتی ہے کہ میری بچپن میں ہی جو ہے زبردستی نکاح ہو گیا اور جو ہے وہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پسند ہی نہیں تھا یہ عاطف۔ شروع سے دادی کا بہت زیادہ پریشر تھا اور ماں کی بے بسی دیکھ کے، اور پھر جو ہے وہ ابو کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، تو میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور باپ میری طرف دیکھ رہا تھا، اور دادی بھی بہت زیادہ میرے پہ پریشر ڈال رہی تھی اور ماں بھی واسطے دے رہی تھی، اور یہی کچھ کر کے میں مجبور ہو گئی۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور جو ہے میری ماں دادی سب کا میرے پہ پریشر رہا اور زبردستی یہ میرا نکاح ہو گیا، کیونکہ میری بہن کا بھی اس میں نکاح ہوا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کا میری وجہ سے گھر خراب ہو، تو میں اسی وجہ سے چپ ہوں۔ تو عاطف کہتا ہے کہ اس طرح تم اپنی زندگی برباد کر دو گی، جب تمہیں سمجھ ہے سب کچھ ہے تو تم اس سے خلا لے سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ڈیسیژن نہیں لے پاتی اور بہت زیادہ کنفیوز ہوں اور بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، اور میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں کیونکہ یہ بندہ کسی لائق نہیں ہے اور بہت لالچی ہے۔ اور جو ہے ارسلان جو ہے وہ آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور دادی آ جاتی ہیں اور اپنے پوتے سے بہت پیار سے ملتی ہیں اور جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو مائرہ کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کی بہن جو ہے مائرہ کی بہت حیران پریشان بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کیسے کر سکتی ہے مائرہ؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور مائرہ کو ماں جو ہے کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ سمجھا دیا ہے تمہارے شوہر کو اور سلمان کو، یعنی کہ اور وہ آئندہ ایسے نہیں کرے گا۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ آپ اس چیز کی گارنٹی دے ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مائرہ جو ہے وہ بہت پریشان اور دکھی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی مجھے سمجھنا نہیں چاہتا، اور اس کی جو بہن ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کچھ کیا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ گھر آیا ہے ارسلان، تو بتا رہا ہے کہ میں سسرال گیا تھا، اور وہ کہتا ہے تو اپنے جو ہے وہ بیوی سے ملنے گیا ہے، سیدھی طرح بات بتایا کر، جورو کا غلام ہے تو۔ اور پھر جو ہے وہ فون کرتا ہے اپنی بیوی کو اور کہتا ہے میں نے مائرہ سے بات کرنی ہے، اور جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ابھی کمرے میں ہے تو میں بات کراتی ہوں، اور پھر جو ہے مائرہ آ جاتی ہے اور ارسلان سے بات کرتی ہے، اور ارسلان جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تم یہ اچھا نہیں کر رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اور یہ سب کرتے ہوئے۔ اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس چیز کا یقین ہے، تو بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اپنی دوست کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے چھوڑو دفع کرو تم۔ وہ کہتی ہے نہیں میں عاطف کے ساتھ بالکل رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس کی وجہ سے میری بہن کا گھر خراب ہوگا، اس لیے میں یہ سب کچھ چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہے تم بہت بڑی بے وقوف لڑکی ہو، تم عقل کرو اور سمجھ کرو، لائف تم نے گزارنی ہے، تمہاری بہن نے نہیں گزارنی، تمہاری بھی ایک لائف پڑی اور تمہیں بھی حق حاصل ہے۔ اور جو ہے مائرہ جو ہے آتی ہے اور جو عاطف سے کہتی ہے کہ اس پہ آپ سائن کر دو بس، اور پھر جو ہے وہ ارسلان جو ہے وہ مائرہ سے ملتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، اور پھر عاطف جو ہے اس کو اپنے آفس بلاتا ہے اور ارسلان سے بات شروع کرتا ہے، اور وہ چپ کر کے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ بتاتا ہے تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور یہ اس سے خلا لینا چاہتی ہے، اور یہ اس پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور اس سے زبردستی کرتا ہے، اور اس کی ساری تنخواہ اور سب کچھ یہ لے لیتا ہے، اور یہ بیچاری بتا نہیں پاتی۔ اور ارسلان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہی سب بتانے کے لیے مجھے بلایا تھا، خبردار آئندہ میں تمہارے سے کسی قسم کی کوئی تعلق یا بات نہیں کرنی میں نے۔ اور مائرہ کہتا ہے چلو، اور مائرہ پیچھے بھائی کو بلاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے چلو گھر چلو،
اور وہ دونوں دوست یعنی کہ عاطف اس کا دوست جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا دوست کہتا ہے یار چھوڑو یہ اس معاملے کو، تم بھول جاؤ اس کو۔ وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور میں کسی صورت اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، اور کوئی بھی اس کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی بھی کروں گا اور اس کی ہر طرح سے جو ہے ہیلپ بھی کروں گا۔ اور جو ہے یہ گھر آ جاتا ہے ارسلان، تو مائرہ سے بھائی میں نے بات کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے بیوی سے کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے ایسی کیا بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتا، اور وہ پھر چلی جاتی ہے۔ تو وہ مائرہ سے ساری بات پوچھتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو اور مجھے ساری بات بتاؤ، اور وہ ارسلان کو باتیں ساری بتانی شروع کر دیتی ہے کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ گاڑی بھی لینا چاہتا ہے، اس نے میرے باس سے بات کی ہے، اور کریڈٹ کارڈ اس کے پاس ہے، ساری تنخواہ اس کے پاس جاتی ہے، اور وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ تم عاطف سے یہ بھی مانگو، اور بہت کچھ اور بھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ میرے پہ ظلم بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً میرے دفتر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کا مسئلہ یعنی کہ حل کوئی کھلا تو نہیں ہے نا؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا؟ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم پریشان نہیں ہو، اور یہ ساری چیزیں اگر تمہاری حل ہو جائیں تو تمہیں مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی آپ بتائیں مجھے، آپ کی شادی میں تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بہن کو کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی ہو۔ اور جو ہے وہ عاطف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے میرے سامنے آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ آخر ایسی کیا بات تھی جو تم نے میرے سامنے نہیں کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وقت آنے پہ تجھے میں بتاؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں، اور میرے سے اب کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے مجھے غصہ آ جائے۔ اور پھر گھر آتا ہے اور جو ہے سلمان کو وارننگ دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ خبردار تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی اور تم کیوں اس کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہو اور ٹارچر کرتے ہو۔ اور سلمان جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہوتی کون ہے یہ سب کرنے والی، اور میں اس کا جو ہے وہ سیٹ کر دوں گا اس کو، اور میں اس کو پریشان مجھے کر رہی ہے، وہ الٹا یہ کرتی ہے اور میرے پہ الزام لگا رہی ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے جیسے سانس اکھڑ رہا ہے اور پریشان ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ آ جاتا ہے مائرہ کے گھر اور شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ نکالو اس کو، جو بہو ہے ندرت کو باہر نکالو، میں اس سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ تو وہ ماں کہتی ہے ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنا غصہ آیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، ابھی تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے میرے بیٹے کو کے ساتھ، اور ہم اتنے پہلے مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور تم لوگ اوپر سے پریشان کر رہے ہو، تم لوگ ہوتے کون ہو؟ اور میں تم سب کو جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں۔ تو ساس کو بھی غصہ آ جاتا ہے، خیر وہ چلا جاتا ہے، اور وہ اپنی پوتی سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ تم فون کرو ارسلان کو۔ وہ کہتی ہے وہ بھی نہیں اٹھا رہا، اور وہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری جو میڈم مائرہ ہے اس سے بات کرو۔ تو وہ کہتی ہے اس کو بھی ملا رہی ہوں، وہ بھی نہیں اٹھا رہی۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ ہماری نصیب میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ لڑکی کر کیا رہی ہے۔ اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مائرہ اور سلمان کا جو ہے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا مائرہ جو ہے وہ خلا لیتی ہے یا نہیں، یا ان کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔